اب چینلز آف ریکروٹمنٹ کے دو چینلز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل. ٹھیک ہے. اب انٹرنل میں کیا ہے، پروموشن کا آپ نے نام سنا ہوگا، پروموشن، ٹرانسفر، ڈیموشن. یہ تین ورڈز انٹرنل ریکروٹمنٹ میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکول کے اندر ایک سیٹ ویکنٹ پڑی ہے، وہاں کسی دوسرے اسکول کا ٹیچر وہاں مائگریٹ کر کے ٹرانسفر کرا کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیا اسٹیشن پہ پرانا اسٹیشن چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اب یہ اس نے جس جگہ جانا تھا تو وہاں پہ ہمیں بندہ چاہیے تھا، اور وہ کسی دوسرے ضلع سے کہیں سے بھی آ گیا ٹرانسفر کرا کے، تو اس کو ہم ٹرانسفر کہتے ہیں. اس میں انٹرنل ریکروٹمنٹ میں ہم باہر کے بندے ہائر نہیں کرتے، اندر جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یا پروموشن ڈیموشن سے ان کو نیو جگہ، نیو اسٹیشن جاب آفر کرتے ہیں. ٹرانسفر ہے موونگ آف انڈیویجول فرام ون ٹو اندر جاب. اب اس میں پے اس کی سیم رہتی ہے، اسکیل اس کا سیم رہتا ہے، لیول اس کا وہی رہتا ہے، رسپانسبلٹیز بھی آلموسٹ وہی ہوتی ہیں، تو جسٹ اسٹیشن چینج ہوتا ہے. یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کی ایگزامپل ہے. دین ہے پروموشن. ایک ٹیچر، پرائمری ٹیچر ہے، وہ سائنس سبجیکٹ کا حامل ہے، تو آگے مڈل حصے میں اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے، اس کو ای ایس ٹی بنا دیا جاتا ہے، یا پھر ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی بنا دیا جاتا ہے، مڈل سے ہائی اسکول کا ٹیچر. تو یہ پروموشن کہلاتی ہے. جب ایک ملازم کو لوور سے ہائر گریڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جمپ کراتے ہیں، تو یہ میرٹ بیسڈ ہوتا ہے اور سینیورٹی بیسڈ ہوتا ہے. اب اس میں مثال کے طور پر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر نا ایس ایس ٹی کی ہائی اسکول ٹیچر کے لیے سپوز سائنس کے لیے جو ہے 10 سیٹیں ویکنٹ ہیں پروموشن کی. ٹھیک ہے. ویسے اس کا تناسب 45 اور 50 ہوتا ہے، تو یہ 60-40 ہوتا ہے آئی تھنک سائنس آرٹس کا. اتنے فیصد جو ہے پروموشن سائنس کو دینی ہے اور اتنی آرٹس کو دینی ہے. اچھا، اب اس میں بتا رہا تھا میں کہ سپوز 10 جو ہے لوگوں کو پروموٹ کیا جانا ہے. اب کیسے کیا جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سب سے سینئر کون ہے. یعنی اس وقت سپوز ہمارے بکھر کے اندر سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ 2000 سائنس ٹیچر کام کر رہے ہیں، تو ان 2000 میں سینیورٹی کم فٹنس، سینیورٹی اینڈ میرٹ بیسڈ، تو یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اب میں بتا رہا تھا کہ 2000 ٹیچر ہیں فرض کرو، ان 2000 میں جو سب سے پرانے 10 ہیں نا، پہلے ان کی پروموشن ہو. یہ ہے سینیورٹی، یعنی جس نے سب سے پہلے جوائن کی ہے جاب. اور دوسرا ہے میرٹ. ان کیس دو لوگوں کی آپس میں جو ڈیٹ آف جوائننگ ٹائم سیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیٹ آف جوائننگ کا بھی ایشو ہے. ایک ہی دن میں اگر ڈیٹ آف جوائننگ ہے نا، 12 بجے سے پہلے کی ہے تو بیفور نون، اور 12 کے بعد والی آفٹر نون. ٹھیک ہے. تو اگر تو دو ملازم ہیں، ان کی ڈیٹ آف جوائننگ بھی سیم ہے، بٹ ایک کی ہے بیفور نون اور ایک کی ہے آفٹر نون، تو پھر بیفور والا سینئر ہو جائے گا. ان کیس بیفور نون ہے دونوں یا آفٹر نون ہے دونوں، اور ڈیٹ آف جوائننگ بھی دونوں کی سیم ہے، تو دین ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا کس کا میرٹ نمبر زیادہ ہے. ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ ان تینوں چاروں چیزوں میں کہیں پہ ڈفرینس نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے جب ان دونوں کی جاب سلیکشن ہوئی تھی تو ان میں میرٹ میں کون زیادہ تھا، ٹاپ پہ کون تھا، تو پھر اس کو جو ہے وہ پہلے پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سینیورٹی اینڈ میرٹ بیسڈ. دین ہے ڈیموشن. اب ایک سرکاری ملازم کو کیا جاتا ہے کہ اس کو ہائر سے لوور گریڈ میں ڈیموٹ کیا جاتا ہے کسی سزا کے طور پر. ٹھیک ہے. اس کو ڈیموشن ہم کہتے ہیں. تو یہ ٹائپس آف پلیسمنٹ یا ٹائپس آف ریکروٹمنٹ بھی ہیں، ان دونوں ان کو کہا جاتا ہے. اب یہ تو انٹرنل کہ اب دیکھیں انٹرنل میں ہم کسی ہائر اسکیل سے لوور کی طرف، لوور سے ہائر کی طرف، یا ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ کسی کو موو کر رہے ہیں، تو یہ انٹرنل ریکروٹمنٹ ہوگی. اندر سے ہی اب سارے بندے ہم اوپر نیچے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں. جو ایکسٹرنل ہوتی ہے نا، اس میں ہم باہر سے ڈائریکٹ لوگ بھرتی کرتے ہیں. واک ان، رائٹ ان، سی وی، ریزوم اس کی ایگزامپلز ہیں. ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ فرام آؤٹ سائڈ انڈیویجول. ٹھیک ہے. باہر اشتہار دیا اور لوگ جو ہے، جیسے آپ لوگ اس وقت جو تیاری کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے اس میں ہے ایکسٹرنل سے. ٹھیک ہے. تو واک ان صرف بلایا جائے گا آپ کو انٹرویو کے لیے. رائٹ ان اس میں جو ہے وہ آپ اپنے ریزوم سینڈ کریں گے، ان کو وہ اس کو چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے. ریزوم سی وی آپ کو پتہ ہے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل نالج، اسکلس کی، ایکسپیرینسز کی، اسٹڈی کی ہسٹری ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا، اس کو ریزوم یا سی وی کہا جاتا ہے. دین ایک ٹرم ہے ڈیپوٹیشن.
اب اوپر جو ہم نے انٹرنل میں بات کی تھی نا، پروموشن ڈیموشن ٹرانسفر، وہ ایک ادارے کے اندر ہوتی ہے. اب ایک سرکاری ملازم اپنا ٹرانسفر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ہیلتھ کا کوئی بندہ ایجوکیشن میں آنا چاہے، ایجوکیشن کا کوئی بندہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں جانا چاہتا ہے، کوئی کلرک ہمارا. تو موومنٹ فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر ڈپارٹمنٹ فار ٹیمپریری پیریڈ، یہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. ڈیپوٹیشن پہ آپ کسی دوسرے محکمے کو جوائن کر لیتے ہیں، اور ایک سول سرونٹ جو ہے اپنی پوری سروس میں 2 مرتبہ ڈیپوٹیشن اویل کر سکتا ہے. تو اس کا ایک بار کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ میکسیمم 3 ایئر ہوتا ہے، اور اس میں سیلری 10% انکریز کی جاتی ہے. جاب روٹیشن، اب یہ ٹرانسفر سے ملتی جلتی بات ہے لیکن اس کو فرق انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اب جاب روٹیشن کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازم کو پہلے وہ کوئی اور طرح کی اسائنمنٹ سر انجام دے رہا ہے، اسی سکیل کی دوسری طرح کی اسائنمنٹ جب اس کو دی جاتی ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوسری اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں سینئر ہیڈ ماسٹر BS 18 کا ہوتا ہے، 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے، تو اس کو ڈپٹی DO لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح پرنسپل 19ویں گریڈ کا ہوتا ہے تو اس کو DO یا CO لگا دیا جاتا ہے پنجاب میں. اب ہے تو یہ بھی ٹرانسفر، بٹ دیکھیں اسکول میں اس کی جاب اور طرح کی تھی، اس نے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلا جاتا تو وہ اس کا ٹرانسفر کہلاتا. لیکن یہ جاب روٹیشن ہے کہ ایک امپلائی کو دوسری جاب جو ہے وہ دے دی جاتی ہے سیم ڈپارٹمنٹ میں. اس میں سیلری وغیرہ کچھ بھی نہیں بڑھتا. سینئر ہیڈ ماسٹر کو جیسے ہم ڈپٹی DO لگا لیتے ہیں پنجاب کے اندر، تو یہ باقی ضلعوں میں بھی ایسے ہوگا. جو ایجوکیشن کی مینجمنٹ ہے یہ ساری اسکول ایجوکیشن سے ہوتی ہے، ٹیچنگ سے ہوتے ہیں. ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر، پرنسپل ہوتے ہیں، ان کو لگا دیا جاتا ہے DO وغیرہ. سلیکشن کے سٹیپس کیا